الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. انسان اس دنیا میں فطری طور پر دنیا کی زندگی کے اسباب، مال دولت، کثرت کے ساتھ دوست احباب، کثرت کے ساتھ اولاد، پھر اس کے بعد مال کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر خود کو بڑا سمجھتا ہے. لوگ بھی اس کو عام طور پر بڑا سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. اسی بنیاد کے اوپر، اسی فکر و فطرت کے اوپر اعتراض کر بیٹھے اللہ تعالیٰ کے نظام تقسیم پر. دنیا تقسیم کرنا اللہ کا کام، دنیا میں لوگوں کے حالتوں کو مختلف حالت میں چینج کرنا یہ اللہ کا کام. حکمت اور مصلحت کے اوپر ہے. اس کے کئی حکمتیں اور مصلحتوں کی تفصیل گزر چکی. اسی طرح نبوت کا معاملہ جو ساری کائنات کی ساری چیزوں میں روح کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور قرب کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز ہے. اس کا جو حقیقی مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جب بندوں کو پیدا کرتی ہے، ان کے احوال کو جانتی ہے، تو یہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کی اہلیت صلاحیت کس کے اندر ہے. اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دین، جو اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کو نشر کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا، اور آپ سے جڑنے والوں کو بھی نیک بندوں کے فہرست میں انہیں شامل فرمایا. تو اب ان کے ایک شک کو دور کرتے ہوئے، یہ غلط فکر ہے جو دنیا داری کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، تو آج کی اس آیت میں ذکر ہے اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، جو کہ کراہیت والی چیز ہے، کہ سارے کے سارے لوگ صرف ایک ہی فکر پہ ہو جاتے ہو کر، تو ہم ان کو بھی کر ایسے تمام بندوں کو کرنا چاہے تو یہ کر سکتے ہیں، کر دیتے. کیا کر دیتے؟ جو رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے تمام کو ایک ساتھ، ان کے ایسے ایسے مکانات جس کی چھتیں مٹی کے نہیں، سیمنٹ کے نہیں، پتھر کی نہیں، بلکہ خالص چاندی کے، ایسے بڑے بڑے محلات دنیا میں بھی عطا کر سکتے ہیں جو کہ جنت میں ملنے والے ہیں، جنتیوں کے لیے. اور ایسے بڑے بڑے محلات کہ اس کے اندر سیڑھیاں بھی، پھر اس کے اوپر اپنے شان و شوکت جتاتے ہوئے اس کی چھتوں کے اوپر جا کر بیٹھتے. پھر ان کے گھروں کے لیے بھی وہی سونے اور چاندی کے دروازے بھی، بڑے بڑے نرم گدے والے بڑے بڑے پلنگ بھی، جس کے اوپر ٹیکا لے کر بیٹھتے رہتے. اور دنیا کی زینت والی چیزیں یہ سب کے لیے کر دیتے تھے. نہ کرنا ایک حکمت ہے. دنیا دار چاہتا ہے جمہوری مملکت میں تبدیل ہو گئی ایران کی حکومت. اس سے پہلے تک جو چل رہی تھی شاہی نظام تھا، بادشاہی، جو آخری بادشاہ رضا پہلوی کچھ ایسا نام ہے، جب اس کا خاتمہ کیا، وہ جان بچاتے اپنا ملک چھوڑ کر دنیا کے دوسرے حصے میں پناہ لیا. جب تک زندگی تھی گزارا اپنا. جب اس کے محل کا جائزہ لیے
گھر کی چیزیں تو چیزیں، اس کا ٹائلٹ بھی خالص پیور سونے کا بنا ہوا تھا. جو انسان لکھتا ہے قلم اس وقت بھی 1,00,000 روپے کا بھی ہے، 2,00,000 روپے کا بھی ہے. شاید انل امبانی کی جو مشہور بزنس مین ہے، ہندوستان کے سب سے بڑا، جس کا اثر و رسوخ اقتدار کے اوپر بھی ہے، اس کی بیوی کا پرس جو ہاتھ میں لے کر گھومتی ہے لاکھوں نے کروڑوں روپے کے اندر کی قیمت والا ہے. کیا ہیرے وغیرہ جڑ دیے گئے. کر لو دنیا داری میں تو زخرف، سورہ کا نام سورہ زخرف ہے. یہ پہلو خاص طور پر اس سورہ کے اندر ذکر کیا گیا، قرآن کے دوسرے سوروں میں نہیں. زخرف زیبائش، شو کی چیزیں جو فطری طور پر انسان مائل ہونے لگتا ہے، یہ سب ذکر کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری چیزیں ہے کیا جی، دنیا کی زندگی تک ہیں، محدود ہیں، اور جس کے لیے ہیں اس کو بھی کام نہیں آتے جب زندگی ختم ہو جاتی ہے. ہم وہ طریقہ بتا رہے ہیں زندگی کے ذریعے سے، جو زندگی کے اندر دولت ہو کر بھی خدشہ رہتا ہے، فکر رہتی ہے، زمانے کی آفتیں ہوتے ہیں، لوگوں کی بری نظریں رہتی ہیں. زندگی کچھ ایسا سوچو اور آگے بڑھو اور بڑھاؤ. وہ چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بغیر زحمت کے، بغیر تکلیف کے، بلکہ تمہاری اپنے وجود کو بھی بڑھاپا آ کر کمزور نہیں کرے گا، صحت میں تبدیلی نہیں ہوگی، وجود ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جائے گا. خالدین فیہا، جنت کے اندر ہر قسم کی نعمت کے ساتھ، ہر قسم کے خادم کے ساتھ، ہر قسم کے اعزاز کے ساتھ، پورے لطف والی چیزوں کے ساتھ. تو لہذا تم جو دنیا میں چاہتے ہو یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زندگی کے حد تک ہیں. سن لو جو آخرت ہوں گی، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے لیے ملیں گی اللہ کے بتائے طریقے سے، اس کے حقدار ہے صرف متقی حضرات. اسلام، پھر اسلام کے طریقوں کے اوپر یقین اعتقاد رکھ کر عملی زندگی یا ایمان، پھر اس کے بعد ہر چیز میں خوف خداوندی رکھ کر پوری طرح احتیاط کرتے ہوئے اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتے چلنا، آگے بڑھاتے چلنا. اب اگلی آیتوں میں ہے آنکھیں دی، آنکھوں سے دیکھ کر کیا کام لینا ہے وہ کام نہیں لے رہے، دنیا داری پر چل پڑے. یہ شیطانی راستہ ہے، شیطانی بہکاوے ہیں. اس کی وضاحت اور تفصیل اگلی آیت سے ہے. سبحان اللہ.